بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام شاہد پرویز چودھری ہے. میرا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک ضلع خانیوال سے ہے، لیکن میں گزشتہ 33 برس سے انڈونیشیا کے شہر جکارتہ میں مقیم ہوں. میں یہاں کی شہریت بھی حاصل کر چکا ہوں. میری اہلیہ بھی انڈونیشیا سے ہی ہے. میری والدہ جو اپنے آخری سالوں میں میرے پاس ہی تھیں، ان کا انتقال بھی یہی ہوا، اور چونکہ میں اب ان کا اکلوتا بیٹا تھا تو اس وجہ سے میں نے انہیں اپنے پاس ہی یہاں دفن کیا تاکہ وہ میرے پاس ہی رہیں. میرے یہاں پہ ریسٹورنٹ کا بزنس بھی ہے، جسے پاکستان میں ہم لوگ کہتے ہیں ہوٹل، کھانے کا ہوٹل. میرے بہت سے کسٹمرز جو ہیں وہ انڈینز ہیں، کیونکہ یہاں انڈین کمیونٹی بھی بڑی ہے. بہت سے انڈیا سے آئے ہوئے ایکسپیٹریٹس انڈین بھی یہاں پہ ہیں، تو ان میں سے بہت سے لوگ میرے کسٹمر ہیں. 15 سال سے تھا یہ ریسٹورنٹ اور ہے. اور ان میں سے کچھ لوگ اتنے ریگولر تھے کہ ان کے ساتھ میری دوستی بھی ہو گئی، جو کہ میں اب تقریباً 60 سال کا ہو چکا ہوں. اور حالانکہ وہ لوگ مجھ سے کافی چھوٹے ہیں، 30 سے 35 کے درمیان عمریں ہیں ان کی. تو جب فروری 2019 میں بالا کوٹ والا پلوامہ کے بعد اٹیک ہوا پاکستان پر، تو وہ 35 گھنٹے میرے لیے بہت بھاری تھے، بہت مشکل تھے وہ 35 گھنٹے. کیونکہ یہ میرے 4-5 دوست انڈین اکٹھے ہو کے ریسٹورنٹ پہ آ گئے، اور وہاں بیٹھ کے دوستانہ ماحول میں لیکن طنزیہ انداز میں میرے ان دوستوں نے بہت کچھ کہا، بہت سے تانے دیے. سب کچھ میں برداشت کر رہا تھا، اس لیے کہ میرے پاس انہیں خاطر خواہ جواب دینے کے لیے کچھ تھا نہیں. لیکن پھر بھی میں نے ان کا جس طرح بھی مقابلہ کر سکا تھا کیا. 35 گھنٹے جس کرب میں گزارے، اس کے بعد ایک بہت خوبصورت، ایک اچھی خبر ملی جب ہم نے جواب دیا. جب ہماری ایئر فورس کے شاہینوں نے، بہادروں نے بدلہ چکایا، ان کا ایک میگ اور ایک SU-2 رشین جہاز گرایا، ابھینندن کو گرفتار کیا، اور پھر اس کے 2-3 دن کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا. تو اس کے بعد پھر اگلے 2-3 دن میرے تھے، تو میں نے ان کو بس تنگ کیا، ان تانوں کا، باتوں کا جواب دیا. جب ابھینندن کو چھوڑا گیا تو ان دوستوں نے طرح طرح کی بھانت بھانت کی باتیں کی کہ وہ دیکھا ہمارے ڈر سے، مودی کے ڈر سے، مودی نے دھمکی دی تھی بم مار دیں گے، میزائل مار دیں گے، راکٹ چلا دیں گے، حملہ کر دیں گے، تو آپ لوگ ڈر گئے اور آپ نے ابھینندن کو واپس کر دیا. تو میں ان کو جواب دیتا تھا ہنس کے، بڑے فخر سے، کہ اگر ہم ڈرتے تو ہم جوابی حملہ نہ کرتے، اور دن دہاڑے دن کی روشنی میں نہ کرتے، 2 جہاز نہ گراتے، ابھینندن کو گرفتار نہ کرتے، تو واپس دینے کی نوبت بھی نہ آتی. تو ہم نے جو اس سے پہلے جو کام کیے ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ڈرتے نہیں ہیں. لیکن ہم ایک مہذب قوم کی حیثیت سے، جو بھی ہمارے مذہب میں جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم ہے، اس کے مطابق اور جنیوا کنونشن کے مطابق وہ اپنے آپ کو پابند سمجھتے تھے، تو ہم نے اس کو واپس کیا.
خیر وقت گزر گیا، 1 سال 7 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں. پھر اچانک ہمارے سابقہ اسپیکر ایاز صادق صاحب نے قومی اسمبلی میں اپنی بات کرتے ہوئے ایک ایسی بات کہی کہ جس بات نے دوبارہ ان کو موقع دیا اور وہ دوبارہ مجھ پر حملہ آور ہوئے. وہ میرے دوست، تو انہوں نے کہا ہاں اب یقین آ گیا، آپ دیکھا ہم نہیں کہتے تھے، یہی ہوا تھا. پھر مشکل گھڑی آئی، 2-3 دن سخت اذیت اور کرب میں گزارے ہیں میں نے. میں پاکستانی پاسپورٹ تو نہیں رکھتا، لیکن میرے اندر کا پاکستانی الحمدللہ آج بھی زندہ ہے اور توانا ہے. بڑا دکھ ہوا مجھے ایاز صادق صاحب کی یہ باتیں سن کر، پھر ان کو جو دفاع کرنے والے لوگ تھے ان کی باتیں سن کر. ان کے دفاع میں کہا گیا کہ انہوں نے یہ بات اس لیے کی کہ ہمیں غدار غدار کے طعنے ملتے تھے، ہمارے اوپر غداری کے سرٹیفکیٹ ایشو کیے جا رہے تھے، ہمیں مودی کا یار، انڈیا کا ایجنٹ کہا جا رہا تھا، اور بہت سی باتیں تھیں. تو ہم نے تنگ آمد بجنگ آمد جواب دینے کے لیے ہم نے یہ جو بھی کہا یہ کہا. میرا ایک سوال ہے، ایاز صادق صاحب سے بھی اور ان کو جو لوگ دفاع ان کا کر رہے ہیں ان سے بھی، کہ میں نے آپ کو کبھی نہ غدار کہا، نہ میں کسی کو کافر ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، نہ مجھے یہ اختیار حاصل ہے. اور پاکستانی قوم نے بھی میں بحیثیت قوم آپ کو غدار کبھی نہیں کہا. میں سمجھتا ہوں ہر وہ پاکستانی جو پاکستان میں ہے وہ مجھ سے زیادہ محب وطن ہے، آپ بھی اس میں شامل ہیں. ہم نے آپ کو کبھی غدار نہیں کہا تھا. آپ کو اگر غدار کہا گیا ہوگا تو وہ آپ کے سیاسی مخالفین، پی ٹی آئی کے چند وزراء، چند اسپوکس مین، اسپوکس پرسن، انہوں نے کہا 8 10 15 20 بندے ہوں گے. اب ان کو جواب دیجئے، آپ انہیں نااہل کہیں، آپ انہیں نالائق کہیں، آپ انہیں سلیکٹڈ کہیں، جو بھی کہنا چاہیں، اس سے بھی آگے جا کے کچھ کہنا چاہیں تو بسم اللہ کہیے. آپ کو حق حاصل ہے. اگر وہ آپ کو غدار کہتے ہیں تو آپ بھی ان کو جواب دیں، حق ہے آپ کا، جمہوری حق ہے. لیکن میں نے یا میری قوم نے، پاکستانی قوم نے کبھی آپ کو اس طرح کی بات نہیں کی. بہت عزت دی آپ کو، لیکن آپ نے یہ بات کر کے پوری قوم، مجھ سمیت میری پوری قوم کا دل دکھایا ہے. آپ نے ہم سے ہمارا فخر چھینا ہے، وہ خوشی جو ہمیں بڑے عرصے کے بعد ملی تھی. ہم یہ یقین تو رکھتے تھے کہ ہماری مسلح افواج، ہمارے مسلمان ملک کے لیڈرز، حکومت، اپوزیشن، سب لوگ، ہماری قوم، ہم دشمن کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں. لیکن آپ نے ہم سے ہماری وہ خوشی، وہ فخر چھین لیا. جس انداز میں آپ نے وہ بات کی، جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف آئے اور اس کے بعد بیچ میں وہ بات کر کے آگے آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کا ٹانکا لگا دیا. تو اس بات کرنے کا وہ جو انداز تھا اس میں یہی بات تھی کہ چاہے آپ چیف سے جوڑ لیں ٹانگے کانپنے کی بات، ماتھے پر پسینے کی بات، یا شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ جوڑ لیں. اور بعد میں آپ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں تو یہ عمران خان کے بارے میں کہہ رہا تھا. تو اسے کہتے ہیں کہ آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو جب اس کی آپ جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں تو غلطی کی جسٹیفیکیشن ہوتی نہیں ہے. تو اس لیے
بات زیادہ بگڑ جاتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میری فوج، میرے پاکستان کی فوج، اس کے جوانوں سے لے کے اس کے جرنیلوں تک، بہت سے لوگ ہیں جو بہت سی غلط حرکتیں بھی کرتے ہوں گے. فوج میں سب فرشتے نہیں ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن میری فوج کا ایک ایک جوان اور ایک ایک افسر، جب اس ملک کی، اس دیش کی بات آتی ہے، اس کی حرمت کی بات آتی ہے، اس کی عزت کی بات آتی ہے، تو ان کی ٹانگیں کانپتی نہیں ہیں. وہ اپنی ٹانگوں کے نذرانے دے دیتے ہیں ٹانگیں کٹوا کے. ان کے ماتھوں پہ پسینہ نہیں ہوتا. یا صادق صاحب الحمدللہ ان کے چہرے شہادت کے خون سے لال ہوتے ہیں. یہ بات کرتے ہوئے آپ کو سوچنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اپنی سیاست، اپنی عداوت کا بدلہ لینا ہے تو آپ حکومت سے لینا چاہتے ہیں، لیں. عمران خان سے لینا چاہتے ہیں، لیں. کون سے کس بات کا بدلہ لیا آپ نے؟ 20 کروڑ مسلمان پاکستان کے، ان سے آپ نے کس چیز کا بدلہ لیا؟ کتنے ٹھیس پہنچائی، کتنی تکلیف دی؟ میرا خیال ہے کہ ہر وہ پاکستانی، چاہے وہ مسلم لیگ کا حامی اور سپورٹر بھی ہوگا، تو وہ ایک پاکستانی پہلے ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ کے جو سپورٹر یا حامی ہیں یا ورکرز ہیں، جو عام پاکستانی ہیں، وہ مجھ سے کم محب وطن نہیں، مجھ سے بہت زیادہ محب وطن ہے. وہ بھی سوچ رہے ہوں گے، فکر و غور کر رہے ہوں گے اس بات پہ کہ آپ نے یہ بات جو کی ہے، اس نے ان پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے آپ نے. میرا کیا کہوں میں آپ کو، میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں. میں 87 میں جب انڈونیشیا آیا تو میں نے 86 میں پنجاب یونیورسٹی لا کالج سے LLB کیا تھا. مجھے قانون کا بھی اتنا پتہ ہے کہ سیاح صادق یا کسی بھی ممبر کے خلاف سینٹ یا نیشنل اسمبلی میں دیے گئے کسی بیان پر کوئی قانونی گرفت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ انہیں استثناء حاصل ہے. لیکن ضمیر کی ایک عدالت ہوتی ہے، ایک قومی عدالت بھی ہوتی ہے، اللہ کی پکڑ بھی ہوتی ہے. جب آپ 20 کروڑ لوگوں کا دل دکھائیں گے تو یقیناً اللہ کی گرفت بھی ہوگی. اس ملک پاکستان کو جو کلمے کی بنیاد پر بنا تھا، لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ بنا تھا، اس ملک، اس قوم کو آپ نے پوری دنیا میں رسوا کروا دیا. اور کس کے ہاتھوں کروایا؟ دشمن کے ہاتھوں. آج مجھے اس بات کا دکھ بھی ہے کہ میں کیوں پڑھ لکھ گیا. میں ایک جاہل انسان ہوتا، ایک ان پڑھ انسان ہوتا تو شاید میں آپ کو وہ الفاظ کہتا جو نہ کبھی آپ نے سنے ہوں گے، نہ کبھی کسی نے کسی کو کہے ہوں گے. لیکن میں مجبور ہوں اپنی اس تعلیم اور اپنی اس تربیت کی وجہ سے، جس پر آج مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ شائستہ الفاظ میں یہ باتیں کہنے پر مجبور ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عمر ضرور دے دے کہ یا صادق صاحب آپ مرنے سے پہلے اپنے اس گناہ پر اللہ سے بھی معافی مانگ سکیں اور اس قوم سے بھی معافی مانگ سکیں. جو ڈیمیج آپ نے کرنا تھا وہ آپ نے کر دیا.
اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی، لیکن شاید قوم آپ کو معاف کر دے. گو یہ معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن ہماری قوم کا جو یادداشت ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہے. بہت جلدی ہم باتیں بھول جاتے ہیں، ہم ایسے سانحات بہت جلدی بھول جاتے ہیں. یہ ایک سانحہ ہے، جو کچھ آپ نے کیا، جو کچھ آپ نے کہا، شاید قوم بھول جائے. لیکن کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو خود کو بھولنے نہیں دیتے اور نہ لگانے والے کو بھلانے دیتے ہیں. سیاست کیجیے، حکومت سے، اپنے حریفوں سے عداوت کیجیے، حکومت بھی مل جائے تو کیجیے، بغاوت بھی کرنا چاہیں تو کیجیے، لیکن اس قوم کا جو دل آپ نے دکھایا ہے، اس طرح بغاوت بھی نہ ہو. نہ کرو اس طرح کی بغاوت بھی، اس طرح کی سیاست بھی نہ کرو، اس طرح کی عداوت بھی نہ کرو. یہ کولیٹرل ڈیمیج جو آپ کر رہے ہیں چند لوگوں کو جواب دینے کے لیے، ان سے اپنے سکور سیٹل کرنے کے لیے، پوری قوم کی عزت خاک میں ملانے والے ہیں. آپ کے اس عمل سے، آپ کے اس چھوٹے سے چند فکروں کے بیان نے جتنا نقصان کیا ہے، شاید وہ پورا تو نہ ہو سکے، لیکن مجھے جب وہ آپ کا میں کلپ دیکھتا ہوں اور مجھے وہ جو سرکیسٹک قسم کی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نظر آتی ہے، تو میرے دل سے آپ کے لیے کم از کم دعا تو نہیں نکلتی. اور میرا خیال ہے کہ بہت سے پاکستانی ایسے ہی ہوں گے. میں نہ تو عمران خان اور اس کی کیبنٹ کو، اس کی سیاسی قیادت جو اس کی ہے، ان کو فرشتہ کہتا ہوں. ان میں بھی بہت سی کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں ضرور ہیں. فوج میں بھی بہت سے ہمارے ایسے دوست ہیں، ایسے لوگ ہیں جو شاید بھٹکے ہوئے ہوں، آپ کہہ لیں انہیں. ماضی بھی ہمارا کچھ اتنا اچھا نہیں ہے، نہ ہماری عدالتوں کا، نہ ہماری سیاست کا، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا. بہت سے واقعات ہیں، لیکن چند لوگوں کی غلطیوں کی بنیاد پر آپ پورے ادارے کو، چند سیاستدانوں کی، چند رہنماؤں کی غلطیوں کو بنیاد بنا کر پوری قوم کو، ان کے دلوں کو، ان کے جذبات کو آپ مسل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت و توفیق دے کہ آپ اس بات رجوع کریں، معافی مانگیں. میری دعا ہے کہ شاید قوم آپ کو معاف کر دے، وہ کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے آپ کا. اگر اس دنیا کا قانون آپ کو نہیں پکڑے گا تو خدا کا قانون ضرور آپ کو پکڑے گا. باقی اس وقت جب ہم یہ باتیں کر رہا ہوں، میں اس وقت بھی ہماری اسی فوج کا کوئی نہ کوئی جوان کہیں نہ کہیں اپنے سینے پہ گولی کھا کر شہادت دے رہا ہوگا کہ آپ کا ملک اور آپ کی قوم محفوظ رہے. اور اس کی اس شہادت کے صدقے میں آپ جیسے لوگ معزز اور محترم بن کر قوم کے ساتھ یہ سلوک کرتے رہیں. اللہ تو اس کی شہادت کا اجر انہیں دے گا. وہ 6-7 ہزار فوجی جوان ہمارے جو افسران سب جو شہید ہوئے ہیں، ان کا اجر تو اللہ نے دینا ہے. اگر آپ کے بس میں ہوتا تو شاید آپ وہ بھی نہ دیتے، لیکن آپ ان کی قربانیوں کو رائے گاں کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. کراچی میں پولیس نے کہا کہ جی ہمارے آئی جی صاحب، ہمارے رہنما کی، ہمارے لیڈر کی، ہمارے سپہ سالار کی
انسلٹ ہوئی ہے، لہٰذا ہم چھٹیوں پہ جا رہے ہیں احتجاجاً۔ پاکستانیوں ذرا غور کرو کہ جس طرح فوج کے سپہ سالار کی روز انسلٹ کی جاتی ہے، طعن و تشنیع کی جاتی ہے، اگر فوج نے چھٹیوں کی درخواست دے دی تو کیا بنے گا؟ غور کیجئے اس بات پہ، فکر کیجئے اس بات پہ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری افواج کے ہر جوان کو، ہر افسر کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دی ہوئی جو قربانیاں ہیں، ان کی شہادتوں کو قبول کر کے ان کو اعلیٰ درجات بھی دے، اور آپ لوگوں کو ہدایت بھی دے۔ میری بس اتنی سی درخواست ہے قوم سے بھی کہ جب سچ سامنے آ جائے تو اس کو پہچاننے میں نہ دیر کرو نہ انکار کرو۔ جتنی جلدی جان جاؤ گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اللہ حافظ۔